انسانوں کے نام افزار ریحان۔ وائی کامن سینس از ناٹ کامن۔ اقبال نے کہا تھا، اے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا۔ یا یہ کہ عالم نو ہے ابھی پردہ تقدیر میں، میری نگاہوں میں ہے اس کی سحر بے حجاب۔ اب اگر یہ درویش حقیقت پسندی سے کام لیتے ہوئے ڈاکٹر جوید اقبال کے ابا جی پر ترچھی نظر ڈالے گا تو خوابوں کی دنیا میں رہنے والوں سے یہ برداشت نہ ہو پائے گا۔ من باتوں میں منہ لینے والے کے دعوے حمالہ کو چھوتے ہیں لیکن حقائق کی کسوٹی پر سراب کے سوا کچھ نہیں۔ ہمارے ممدوح نے جو اتنا اونچا خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کتنی افسوسناک نکلی۔ ویسے فرزند اقبال یہ کہتے ہوئے جان چھڑا لیا کرتے تھے کہ ابا جی نے تو ایسا کوئی خواب دیکھا ہی نہیں تھا جو خواہ مخواہ ان پر مر دیا جاتا ہے۔ ایک سچ یہ بھی ہے کہ جناب تو اہل مغرب کو اس نوع کے تانے دیتے رہے کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آج اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کن کی تہذیب اپنے خنجر یا خودکش حملوں سے آج خودکشی کر رہی ہے۔ بچپن میں ایک کہانی سنی تھی کہ شیخ چلی صاحب کسی درخت کے نیچے ٹہن پر بیٹھے تھے، آری لیے اس کو جوڑ سے کاٹ رہے تھے۔ پاس سے کچھ سیانہ گزرا تو کہا اسے مت کاٹو وگرنہ نیچے گر پڑو گے، مگر اس نے یہ بات سنی انسنی کر دی، البتہ تھوڑی اور آری چلائی تو دڑھام سے نیچے آن گرا۔ فوراً سمجھانے والے کے قدموں میں بیٹھ گیا کہ آپ تو بڑے دانا ہیں۔ وہ بولا اس میں دنائی والی کون سی بات ہے، یہ تو عام سمجھ یا کامن سینس کی بات ہے۔ یہاں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جسے کامن سینس کہا جاتا ہے وہ کامن ہوتی نہیں، جس کی وجہ سے لوگ بالعموم شراب کو دریا سمجھ کر طویل سفر کی صحبت اٹھاتے ہیں اور پھر اپنا ماتھا آپ پیٹتے ہیں، بالخصوص شخصیات کو سمجھنے کے معاملے میں۔ آخر ہمارے لوگ بالعموم راہزن کو راہبر کیوں سمجھنے لگتے ہیں؟ جب جذباتیت و جنونیت کا نشہ اترتا ہے تو کہیں خود کو اور کہیں رہبر کو کوستے پائے جاتے ہیں۔ درویش کو اوائل عمری سے ہی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا ہیرو کبھی جناح تھا تو کبھی بھٹو اور کبھی شاہ فیصل، پھر قذافی اور پھر صدام حسین اور اب 30 مار خاں یا طالبان خاں جناح ثالث۔ آخر ہمارے لوگ کسی ہوش مند حقائق آشنا یا کسی گہری نگاہ رکھنے والے دور اندیش مدبر کو پسند کیوں نہیں کرتے؟ یہاں جو ہینڈسم چکنی چپڑی اور لا یعنی تقریر کر لیتا ہے، ہماری قوم یوتھیا بغیر کچھ سوچے سمجھے یا حقائق کی کسوٹی پر پرکھے اس کی لچھے دار باتوں اور گوری رنگت کی کشش میں ایسی گرفتار ہوتی ہے کہ اسے اپنا رہبر و رہنما بلکہ نجات دہندہ گردان لیتی ہے۔ چلو اگر بچپنے یا نو عمری میں ایسی غلطی ہو بھی جائے تو وقت کے ساتھ شعور و فہم یا سنجیدگی آ جانی چاہیے۔ ایک بل سے ایک مرتبہ آپ نے ڈنک کھایا ہے تو دوسری دفعہ ایسے سوراخ میں ہاتھ ڈالنے سے باز آ جائیں۔ یہ کوئی پچھلی صدی کی آخری دہائی کے نصف کی بات ہے جب اس ناہنجار نے ایک صحافی کی حیثیت سے اس قومی ہیرو جناح ثالث کا پہلی مرتبہ تفصیلی انٹرویو اس کے گھر پر کیا تو اس ایک ملاقات میں 14 طبق روشن ہو گئے۔ اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا، تجھے کیا سمجھا تھا جے اور تو کیا نکلا؟ اتنی طویل قامت میں اتنا چھوٹا آدمی، علم و دانش یا عقل و شعور کی جیسے ہوا تک نہ لگی ہو، اپنی ذات کے مصنوعی خول میں گرفتار، خود نمائی و خود ستائی کی بیماری میں ڈوبا ہوا مغرور متکبر شخص، چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ اور گفتگو میں جعلی و سطحی دانش۔ اف میرے خدایا، میں اس شخص کو دور سے کیا سمجھا تھا؟ اس سے تو مجھ پر نیازیوں کی بجائے نازیوں کی ذہنیت ہی آشکار نہیں ہوئی۔ ہٹلر کی ایسی بو بھی آ رہی ہے جو کرسی اقتدار تک پہنچنے کے لیے انسانی لاشوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے بھی ذرا شرمندگی محسوس نہیں کرے گا، جبکہ سیاست سے تو اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہوگا۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ اس کے لیے سیاستدان کا لفظ استعمال کرنا اس بہت بڑے لفظ کی توہین ہوگی۔ واپس آ کر جو کچھ لکھا وہ بن لادن پر لکھے کی طرح بے جان بنا کر شائع کیا گیا۔ آج سبھی بڑے سیانے بنے بہت کچھ لکھ بول رہے ہیں۔ اتنے کھلواڑ کروانے کے بعد جب ڈراپ سین ہوا ہے تو اوور سمارٹ بننے کا کیا فائدہ؟ بات تو تب ہے جب سچائی یا حقیقت پردہ تقدیر میں ہو اور آپ اس کی سحر کو بے نقاب و بے حجاب فرما دیں۔ ابھی کل کی بات ہے، ایک شخص جو اپنے تئیں پنجاب کا منجا ہوا سیاستدان کہلواتا اور طاقتوروں کی چاپلوسی میں رتب اللسان پایا جاتا ہے، لیکن باپ بیٹے میں کامن سینس کی اس قدر محرومی ہے کہ گھر سے نکلا تھا ماڈل ٹاؤن جانے کے لیے، مگر رستے میں فون آ گیا کہ آپ اپنا رخ نہر کے ساتھ ساتھ ایچسن کالج کی ہمسائیگی میں موڑ لیں۔ بندہ تھوڑا ٹھہر جائے، ذہن پر ہلکا سا زور دے کہ یہ کس کا فون ہے؟ وہ جس کے کھلواڑی دن پورے ہو چکے ہیں، جو اگلوں پچھلوں کو 2 دفعہ ماموں بنا چکا ہے، قانون یا آئین جس کے بوٹوں تلے دبا رہا ہے۔ صاف شفاف دکھائی دے رہا ہے کہ اب اس کی قسمت کا فیصلہ جن تگڑے ہاتھوں میں جا چکا ہے وہ کسی صورت سے بربادیوں کے مزید سودے کرنے نہیں دیں گے۔ اگر سیاسی شعور یا دنائی کی ہلکی سی رمق بھی ہو، بھلے وہ نہ بھی ہو، گری پڑی کامن سینس ہی ہو، تو بندہ سوچتا ہے کہ یہاں سیاست کے جو جینون کھلاڑی ہیں، خوش قسمتی سے میری ان کے ساتھ بات بن چکی ہے،
میں کسی جاتے ہوئے کی باتوں میں آ کر الٹی گنگا کیوں بہاؤں؟ مگر نہیں، ہم نے قسم کھا رکھی ہے کہ اپنے دائیں بائیں جاری و ساری ہلے گلے یا شور شرابے سے آگے نہیں جھانکنا۔ تو پھر اب لیں اس کے مزے۔ رہ گیا جناح سالس یا طالبان خان، جس کے ورلڈ ویو یا پولیٹیکل وزڈم کا یہ حال ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد کو شہید قرار دیتے ہوئے ذرا شرم محسوس نہیں کرتا۔ طالبانی حربوں کو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا نام دیتے ہوئے بڑے فخر سے قوم کو یہ عظیم کامیابی گنواتا ہے۔ عوامی جلسوں میں کبھی جعلی سائفر لہراتا ہے، بلکہ اپنے جذباتی فینز کو مزید بیوقوف بنانے کے لیے کبھی امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے لگواتا ہے، کبھی اپنے خلاف ہونے والی عالمی امریکی سازش کی کہانیاں گھڑتا اور بیان کرتا پایا جاتا ہے۔ 9 مئی کو پوری پلاننگ کے ساتھ یہاں جو طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا ہے، سیاست کی جس شخص میں کچھ بھی سینس ہو، کیا وہ اس نوع کا خودکش بم پھوڑ سکتا ہے؟ یہ شخص خود جتنا فارغ ہے اسے چھوڑ دیں۔ اس کے جنونی فینز جس نوع کی ذہنیت میں ڈھلے ہیں، اس سے بھی صرف نظر کر لیں۔ اس کی پارٹی میں موجود وہ نام نہاد لیڈران جن کی ساری زندگیاں یہی گھاس کاٹتے گزری ہیں، کیا ان میں سے بھی کوئی نہیں تھا جو اس کی سوسائڈنگ بمبنگ والی ذہنیت میں ٹارچ مارتا؟ چلے ان کو بھی چھوڑ دیں۔ جو اتنی بڑی اور اہم کور کو کمان کر رہا تھا اور جو اتنی بڑی کرسی انصاف پر براجماں گاڈ فادر بنا کھڑا تھا، اندر خانے سب سے راز و نیاز چل رہی تھی، یہ سب جنونی راہ میں بہے جا رہے تھے۔ آخر کیوں کسی کو بھی ادراک نہ ہو سکا؟ حضور، یہ جنونی ذہنیت تباہی کی راہ ثابت ہوگی، ایسی حرکت نہ کیجیے گا۔ آج جو لوگ بڑے سیانے بن کر نام نہاد پریشر گروپ کو چھوڑ رہے ہیں، ساتھ اپنی دنائیاں بھی بگھار رہے ہیں، 2 ہفتے قبل ان کی عقل کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی تھی؟ جن لوگوں نے ایک جینون سیاستدان کو آؤٹ کرنے اور اپنی چودراہٹ جمانے کے لیے یہ پورا پروجیکٹ مینیج کیا تھا، ان سب سے بھی پوچھ گچھ ہونی چاہیے۔ جنہوں نے بگڑے لاڈلے کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے بلائیں لیتے، صدقے واری جاتے، بدترین صورت کاری کی ہے، انہیں بھی کور یا منصفی سے ہٹا کر کٹہرے میں صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جانا چاہیے۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ سب لوگوں نے جو بویا تھا وہی کاٹنا تھا۔ البتہ معافی اس سے مانگیں جس کی پاپولیرٹی پر شب خون مارتے ہوئے گھناؤنے الزامات کی بھرمار کی گئی، اسے ایوان اقتدار سے نکال کر صوبتوں کی بھٹی میں پھینکا گیا، آج وہ سرخرو ہوا ہے۔ جبکہ پی ٹی آئی تو کبھی پارٹی تھی ہی نہیں، البتہ ادھر ادھر سے اٹھا کر بھان متی کا جو کنبہ تیار کیا گیا تھا، اب انہیں اپنے اصل مقامات تک پہنچنے میں سہولت ملنی چاہیے۔ اس لیے کہ صبح کا بھولا اگر شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے۔ آج حجتیں گھڑی جا رہی ہیں کہ طاقتوروں کی طرف سے بڑی تنقید دی جا رہی ہے